تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی تاریخ کے بارے میں، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اور اس کے خواب کے بارے میں۔ سفید داڑھی والے بزرگ کون تھے؟ ارطغرل اور کلس عثمان کی مشہوری کے بعد کلس عثمان سیزن 2 کب ریلیز ہو رہا ہے؟ تو ویڈیو سکپ نہ کریے گا، کیونککہ ہو سکتا ہے سکپ کرنے سے آپ کو پوری معلومات نہ مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی 1 جنوری 1198 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ہوشیار اور جنگجو تھے۔ آپ کا قبیلہ ترکی میں چرواہوں کے قبیلے سے مشہور تھا۔ ارطغرل غازی جب جوان ہوئے تو اس وقت چنگیز خان نے تتاریوں کی پوری فوج لے کر ترکی اور اس کے اطراف پر حملہ کر دیا تھا۔ مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں اور بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ بچوں کو قید کر دیا جاتا اور انہیں اپنا دین سکھا کر فوج میں شامل کر دیا جاتا تھا، جو کہ چنگیز خان کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھے۔ اس وقت ترکی کے بڑے قبیلے اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت ارطغرل غازی بھی اپنے باپ اور قبیلے کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ جب ارطغرل غازی کے باپ کا انتقال ہوا تو اس وقت ارطغرل غازی کے 2 بڑے بھائی بھی اس سے جدا ہو گئے اور یوں کائی قبیلہ 2 بڑے حصوں میں بٹ گیا۔ نہایت ہوشیار، جنگجو اور صلاحیت مند ہونے پر ارطغرل غازی کو اس کے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ارطغرل نے سوچا کہ چرواہوں کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ سلطان علاؤ الدین کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایک دن ارطغرل غازی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ مسلمان فوج روم کی فوج کے ساتھ جنگ کر رہی ہے اور ہمت ہار چکی ہے۔ ارطغرل غازی کو یہ نہ معلوم تھا کہ یہ فوج کس کی ہے، تو ارطغرل غازی نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنی تیزی کے ساتھ روم کی فوج پر حملہ کر دیا کہ رومی گھبرا گئے، اور یوں ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں کی بہادری کی بدولت مسلمان فوج کو فتح نصیب ہوئی۔ وہ مسلمان فوج کسی اور کی نہیں، بہادری کی وجہ سے بہت سے قلعے جو کہ عیسائیوں کے مضبوط پناہ گاہ تھے، انہیں فتح کر کے سلطان کی سلطنت میں شامل کر دیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ارطغرل غازی کو تمام قبیلوں کا سردار بنا دیا اور اپنی الگ ریاست حاصل کرنے کے لیے خود مختار بنا دیا۔ 1298 عیسوی اور ارطغرل غازی کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام عثمان رکھا گیا، جو کہ آگے چل کر بہت سی فتوحات حاصل کرنے والا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عثمان غازی کے بارے میں۔ عثمان غازی جب پیدا ہوا تو اس وقت منگولوں کا بغداد سے تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ عثمان غازی جب بڑا ہوا تو اس کا تعلق تب کے ایک مشہور بزرگ شیخ ادب علی سے بنا۔ عثمان غازی اکثر شیخ ادب علی کے پاس جاتے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک رات جب عثمان غازی شیخ ادب علی کے ہاں سو رہے تھے تو خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادب علی کے سینے سے نکل کر نمودار ہوا اور عثمان کے سینے میں اتر گیا۔ ایک درخت اس کے پہلو سے نکلا اور بڑھتا ہی گیا، حتیٰ کہ اس کی شاخیں بحروں پر تک چھا گئیں۔ درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک تیز ہوا چلی اور درخت کی پتیوں کا رخ ایک شہر کی طرف ہو گیا۔ وہ شہر اتنا بڑا تھا کہ جس کے ساتھ 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے، اور وہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اور عثمان نے یہ خواب جب شیخ ادب علی کو بتایا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کروا دی۔ عثمان کے خواب میں آنے والے جو 4 دریا ہیں، ان میں دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دنیوگ تھے، اور پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کے اولاد کے زمانہ میں کیونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں پر پھیل گئی تھی، اسی لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق پیش گوئی تھی، اور شہر سے متعلق قسطنطنیہ کا شہر تھا، جسے عثمان کے بعد سلطان مراد III، جو کہ سلطان محمد بن فاتح کے نام سے مشہور تھا، اس نے فتح کیا۔ قسطنطنیہ وہ شہر تھا جس کی فتح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت جلد اسے ایک مسلمان بادشاہ فتح کرنے والا ہے۔
عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا۔ کوئی بھی مسلمان حکومت اتنے عرص سے نہیں رہی جتنی آل عثمان کی حکومت رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غازی کے اولاد میں بہت ہی قابل اور بہادر حکمران پیدا کیے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سفید داڑھی والے بزرگوں کے بارے میں کہ ترک قوم میں ان کی اتنی عزت کیوں کی جاتی ہے اور اسلام پھیلانے میں ان کا کردار کیا ہے۔ سفید داڑھی والے بزرگ دراصل وہ ترکوں کی ایک خفیہ ایجنسی تھی جو اس وقت میں اسلام کی خدمت سر انجام دے رہی تھی۔ اسلام کو پھیلانے اور مسلمانوں کی حکومت بنانے کے لیے سفید داڑھی والے بزرگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان سفید داڑھی والے بزرگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی موجودہ حکومت سلجوقی سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین کیقوباد کی وفات کے بعد بہت ہی کمزور ہو چکی ہے اور اپنے اندر کی غداری کی وجہ سے اب زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گی، تو انہوں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کسی اور حکمران کی تلاش شروع کر دی، اور یوں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ شیخ ابن العربی سے ہوا اور عثمان غازی کا تعلق شیخ ادب علی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جو اس وقت ولی خدا تھے۔ یوں ان سفید داڑھی والے بزرگوں کے ساتھ عثمانیہ سلطنت کا آغاز ہوا، جو کہ اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت بننے جا رہی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سب سے اہم بات کی طرف کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا اور اس کا دوبارہ عروج کس طرح ہوگا۔ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا تھا، اس آہستگی کے ساتھ ہی اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کی زوال کی مدت بھی اس کے عہد عروج کی طرح 300 سال ہے۔ اس میں سے آخری 150 سال میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کر رہی تھی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث اسے پے در پے شکستیں کھانا پڑیں کہ بالآخر 1918 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ حال ہی میں جمہوریہ ترکیہ کے اپنے چند سالہ قیام میں ان تمام کمزوریوں کو جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بنی ہوئی تھی دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے گزشتہ سلطنت کے کھنڈر پر ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا ہے جو ترکی قوم کے عروج کو استقلال کی ایک زندہ مثال بناتا ہے۔ جس طرح ترک قوم دوبارہ جی اٹھی ہے، عیسائی دنیا کو بھی اس معجزہ کا قائل ہونا پڑا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی سے یہی لگتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا عروج بہت جلد ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی تاریخ پر بنائے گئے سیزن دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں، اور شائقین کو اب قرلس عثمان سیزن 2 کا بہت ہی بے چینی سے انتظار ہے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ قرلس عثمان سیزن 2 4 نومبر 2020 کو ریلیز ہونے جا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔